آج ماہ رمضان کی 3 تاریخ ہے اور آج کا دن بڑا تاریخی دن ہے، کیونکہ آج کے دن سیدہ طیبہ طاہرہ جگر گوشہ رسول سیدہ بطول حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال پرملال ہوا تھا۔ اللہ جل مجدہ نے اپنے محبوب کو 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے عطا فرمائے تھے۔ ایک صاحبزادے کے علاوہ جملہ اولاد امجاد سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن پاک سے تھیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حضور کی صرف ایک بیٹی تھی۔ اس سلسلے کے اندر کچھ روایات پیش کرتے ہیں جس میں عمروں کا تناسب نکال کے وہ ایک منطق سی پیش کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، ایڑی چوٹی کا زور لگا کے، کہ حضور کی صرف ایک صاحبزادی تھی، 4 نہیں تھیں۔ اس سلسلے میں ایک گزارش پیش کرنا چاہتا ہوں کہ علماء نے ایک اصول بیان کیا ہے، فقہاء نے ایک دستور بیان کیا ہے کہ جب ایک چیز کو قرآن بیان کر دے تو پھر قرآن کے مقابلے میں کسی اور چیز کا اعتبار نہیں ہوگا، حتیٰ کہ اگر قرآن کے مقابلے میں حدیث آئے، حدیث کوئی اور معنی بیان کرے، قرآن اور معنی بیان کرے، تو ہم حدیث پہ عمل کرنا ترک کر دیں گے، قرآن کو ترجیح دیں گے۔ تاریخ تو بڑی دور کی بات ہے نا، کسی کا قول، تاریخ کا حوالہ یہ قرآن کے مقابلے میں کوئی وقت نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر پارہ نمبر 22 سورہ احزاب آیت نمبر 59 میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ارشاد فرما دو، حکم دے دو اپنی ازواج کو، اپنی بنات کو اور مسلمان عورتوں کو کہ وہ اپنی چادر کا ایک کونا اپنے چہروں کے اوپر ڈال کے رکھا کریں۔ ذالک ادنی ان یعرفن، یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچانی جائیں گی، فلا یؤذین، پھر وہ ستائی نہیں جائیں گی۔ 3 طرح کی عورتوں کو حکم ہے۔ نمبر 1 ازواج مطہرات ہیں، نمبر 2 بنات عظام ہیں، نمبر 3 مسلمان خواتین ہیں۔ 3 طرح کی عورتوں کو حکم ہے۔ نمبر 1 ازواج مطہرات امہات المومنین، نمبر 2 بنات عظام بیٹیاں، تیسرے نمبر پہ حکم ہے مسلمان عورتوں کو کہ وہ پردہ کریں، اپنے چہروں کو ڈھانپ کے رکھیں۔ کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو لفظ بنات بولا ہے اس سے مراد ایک بیٹی ہے، اللہ کی مراد ایک بیٹی ہے، زیادہ نہیں۔ یعنی کہ عربی زبان کے اندر بیٹی کو کہتے ہیں بنت، اور اس کی جمع ہے بنات۔ باقی زبانوں کے اندر صرف 2 کیٹیگریز ہیں، واحد اور جمع۔ ایک واحد ہوتا ہے، ایک سے تعداد بڑھ جائے تو وہ جمع کہلاتا ہے۔ عربی کے اندر 3 چیزیں ہیں، ایک واحد، ایک ہو تو اسے واحد کہتے ہیں، 2 ہو تو تثنیہ، 2 سے تعداد بڑھ جائے تو اس کو کہتے ہیں جمع۔ یہ جو لفظ بنات ہے، بناتی کا، اس میں جمع ہے، یہ واحد نہیں۔ اگر نبی کریم کی بیٹی ہوتی ایک تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ آپ ارشاد فرما دیں بنتی کا، اپنی بیٹی کو،
لیکن لفظ بنت نہیں آیا، لفظ بنات آیا ہے، تو قرآن کا لفظ بتا رہا ہے کہ نبی کریم کی ایک نہیں، نبی کریم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ دوسری بات، بعض لوگوں نے یہ دلیل پیش کی ہے کہ نہیں، اللہ نے بڑی جگہ پہ جمع بول کے واحد کا معنی مراد لیا ہے، مثلا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن نازل کیا، حالانکہ اللہ واحد ہے، اللہ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا، اِنَّا، اللہ تو ایک ہے، کہنا تو چاہیے تھا کہ انی، تو اس نے اِنَّا کہا، تو پتا چلا کہ واحد مراد لیا جا سکتا جمع بول کے۔ تو لوگ اپنا عقیدہ ثابت کرنے کے لیے یہاں یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہاں بھی بیٹیاں بول کے اللہ نے ایک بیٹی مراد لی ہے۔ ان کا اگر یہ جو وضاحتی بیان ہے اگر صحیح تسلیم کر لیں تو پھر پتا چلے گا کہ جس طرح یہاں واحد مراد ہے تو باقی جو 2 عورتیں ذکر کی گئی ہیں ان سے مراد بھی واحد ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ پوری امت میں سے ایک بیوی بھی پردہ کر لے تو باقیوں کو چھٹی ہو جائے گی۔ اگر ایک بیوی پردہ کر لیتی باقیاں نہ بھی کرتی تو ٹھیک تھا، لہذا یہ دلیل بالکل احمقانہ دلیل ہے، جہلانہ یہ ثبوت پیش کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ بیٹیاں بول کے اللہ نے ایک بیٹی مراد نہیں لی، اللہ نے نبی کی 4 بیٹیاں مراد لی ہیں۔ اگر بڑی 3 صاحبزادیاں حضور کی اولاد میں سے نہ ہوتی، آپ کی بیٹیاں نہ ہوتی، تو اللہ تعالیٰ کہتا، ارشاد فرماتا مالک، یا ایھا النبی قل لازواجک و بنتک و نساء المؤمنین، اللہ تعالیٰ ان کو ذکر یہاں نہ کرتا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ یہاں سے مراد امت کی عورتیں مراد ہیں، ساری کلمہ گو عورتیں نبی کی بیٹیاں لگتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر امتی عورت نبی کی بیٹی ہے، نبی ان کے لیے باپ کی جگہ پہ ہیں۔ یہ مراد لیا جا سکتا تھا کب؟ جب اللہ الگ ذکر نہ کرتا، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے امت کی عورتوں کا ذکر الگ کر کے یہ وضاحت کر دی، اللہ نے یہ تنازع ختم کر دیا، مغالطہ دور کر دیا کہ کوئی ان بیٹیوں کو امت کی عورتوں میں شامل نہ کرے، امتی عورتوں کو ان میں شامل نہ کرے۔ اللہ نے 3 طرح کی عورتوں کا، نبی کی ازواج مطہرات کا، نبی کی بنات عظام کا اور امت کی عورتوں کا، یہ ثابت کر دیا کہ 3 طرح کی عورتوں کو خطاب ہے، نبی کی جملہ ازواج مطہرات کو خطاب ہے، نبی کی 4 بیٹیوں کو خطاب ہے اور امت کی ساری عورتوں کو خطاب ہے کہ وہ پردہ کریں، چہرہ چھپا کے رکھیں۔ تو قرآن مجید جب بیان کرتا ہے کہ نبی کریم کی 4 بیٹیاں تھیں، ایک بیٹی نہیں تھی، تو پھر ہمیں اس بات پہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ نبی کریم کی ایک نہیں، نبی کی 4 بیٹیاں ہیں۔ اور پھر حضرت فاطمہ کی عزت و عظمت زیادہ کیوں ہے؟ یہاں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی عزت و عظمت کی وجہ یہ ہے کہ آقا کریم کی کسی بیٹی کی اولاد آگے نہیں چلی، باقی بیٹیوں کے ہاں اولاد ہوئی لیکن وہ بچپن میں انتقال کر گئے، کسی بیٹی کی اولاد سن بلوغت تک نہیں پہنچی۔ آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ہر نبی کی اولاد، ہر نبی کی نسل ان کے بیٹوں سے آگے چلی، لیکن میری نسل میری بیٹی فاطمہ الزہرا سے آگے چلے گی۔ حضرت فاطمہ کی عظمت باقی بیٹیوں سے اسی لیے زیادہ ہے کہ آپ آل رسول کی آپ مصدر ہیں، حضور کی نسل آپ سے چلی ہے، اور پھر آپ کی عظمت اس حوالے سے بھی بلند ہو جاتی ہے کہ آپ کے بیٹے امام حسین نے کربلا میں قربانیاں دے کے دین کو قیامت تک کے لیے زندگی عطا کر دی ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت فاطمہ الزہرا کی عظمت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آقا کریم کی باقی 3 بیٹیاں 2 بیٹے وہ اعلان نبوت سے پہلے انہوں نے جنم لیا، پیدا ہوئے۔ میرے آقا علیہ السلام کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا نبوت کے پہلے سال آپ نے جنم لیا، دنیا پہ آئیں۔ اس وقت میرے آقا کے گھر نزول وحی کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، آقا کریم اعلان نبوت فرما چکے تھے۔ جب اللہ نے حضور کو حضرت فاطمہ کی شکل میں بیٹی کی نعمت سے مالا مال کیا، آقا کریم کو عرض کی گئی، حضور گھر تشریف لائے، اپنی بیٹی کو اپنی گود میں رکھا، اپنی بیٹی کا ماتھا چوما، تو حضور فرماتے ہیں مجھے میری بیٹی سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔
آپ کا لقب زہرا اسی لیے رکھا گیا ہے، زہرا کا معنی ہے کلی۔ حضور نے یہ لقب آپ کو عطا کیا ہے کہ میری بیٹی جنت کی کلی ہے۔ نام فاطمہ رکھا، اور آقا کریم فرماتے ہیں کہ انما سمیتو ابنتی فاطمہ لأن اللہ فاطمہا ومحبیہا من النار۔ آقا کریم فرماتے ہیں میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ اللہ نے میری بیٹی کو اور میری بیٹی سے عقیدت رکھنے والے لوگوں کو اللہ نے دوزخ کی آگ سے بری کر دیا۔ جو شخص بھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے عقیدت رکھے گا، آپ سے محبت کرے گا اس حوالے سے کہ میرے آقا کی یہ بیٹی ہیں، کربلا والوں کی ماں ہیں، مولا علی کی رفیقہ حیات ہیں، جو آپ کا ادب سے ذکر کرے گا، آپ سے عقیدت رکھے گا، آپ کا ذکر سن کے اسے چین نصیب ہوگا، اس کے لیے حضور وعدہ کرتے ہیں کہ میں اس کو دوزخ کی آگ سے بری کروا دوں گا۔ اللہ میری بیٹی کی محبت کے صدقے، عقیدت کے صدقے اللہ اسے دوزخ سے بری کر دے گا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی اور نبوت کا پہلا سال تھا، میرے آقا کی 41 سال عمر تھی۔ آقا علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو گٹی دی، نام تجویز فرمایا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 7-8 سال کی عمر کو پہنچی، اس وقت کفار مکہ کی مخالفت عروج پہ تھی۔ میرے آقا علیہ السلام کبھی طائف جاتے ہیں، حضور کو لہو لہان کیا جاتا ہے۔ کبھی کریم آقا علیہ السلام مکے کی گلیوں میں چلتے ہیں تو حضور کے پاؤں کے نیچے کانٹے بچھا دیے جاتے ہیں۔ کبھی آقا کریم کے گلے میں چادر ڈال کے بٹنے دیے جاتے ہیں۔ کبھی آقا کریم سجدے میں ہوتے ہیں تو اونٹ کی اوجری لا کے رکھ دی جاتی ہے۔ عقبہ بن ابی معیط بدبخت کافر نے حضور سجدے میں تھے تو آپ کی گردن مبارک پہ لا کے اونٹ کی اوجری رکھ دی۔ میرے آقا علیہ السلام اسی طرح سجدے میں پڑے رہے اور کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ آقا کریم نے اونٹ کی اوجری اپنی گردن سے ہٹائی نہیں۔ کسی نے جا کے حضرت فاطمہ الزہرا سے عرض کی کہ فاطمہ تمہارے ابا جی کی گردن مبارک پہ کسی بدبخت نے اوجری ڈال دی ہے، جاؤ جا کے اسے ہٹاؤ۔ اب یہاں اگر یہ سوال پیدا ہو کہ باقی بیٹیاں کیوں نہیں آئیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ باقی بیٹیاں پردے کی خاطر باہر نہ نکلی۔ حضرت خدیجہ بھی باہر آ سکتی تھی، وہ کیوں نہ آئیں؟ پردے کی خاطر۔ ساری خواتین میں سے چھوٹی حضرت فاطمہ تھی، وہ دوڑی دوڑی آئیں، عمر 7-8 سال تھی، آ کے اوجری پرے پھینکی اور کفار مکہ کو دیکھا کہ وہ کہے لگا کے ہنس رہے تھے۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا تمہارا بیڑا غرق ہو جائے، میرے بابا نے تمہارا بگاڑا کیا ہے، ظالموں تمہارا خانہ خراب ہو جائے، تم نے یہ کیا کیا؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن بدبختوں کو بددعا دی، روایت میں آتا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچا۔ بدر کی جنگ میں سارے واصلے نار ہو گئے، ذلت کی موت مر گئے۔ انہیں لوگوں نے دیکھا کہ وہ ایک بری موت مرے، جہنم کا ایندھن بن گئے۔ اور پھر قدرت کا کمال دیکھو، میرے آقا کا اخلاق دیکھو۔ اسی کافر کی بیٹی جس کا نام عقبہ بن ابی معیط تھا، اس کی بیٹی ام کلثوم جس کا نام تھا، اس نے دیکھا کہ میرا باپ غلط تھا، فاطمہ کا بابا سچا ہے۔ ام کلثوم نے اپنے باپ کے دین کو ٹھوکر ماری اور میرے محمد کا کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو جاتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کو بڑی محبت دی، بڑا پیار کیا۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا نبی کریم کی بارگاہ میں آیا کرتی تھیں، آقا کریم اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی بیٹی کے ماتھے پر بوسہ دیتے، اپنی بیٹی کو وہاں بٹھاتے جہاں خود بیٹھے ہوتے تھے۔ اور جب حضرت تاجدار مدینہ اپنی بیٹی کے پاس تشریف لے کے جاتے تو حضرت فاطمہ بھی اٹھ کے اپنے ابا جی کا استقبال کرتے، اپنے ابا جی کے ہاتھوں پہ بوسہ دیتی۔ اتنی آپ نے تعظیم کی۔ اور یہ کس دور کا واقعہ ہے؟ جس دور کے اندر لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، جس دور میں لوگ متعلقہ عورت سے نکاح کرنے کے روادار نہیں ہوتے تھے۔ میرے حضور نے 2 شوہروں کی بیوہ سے نکاح کر کے دنیا کو بتایا کہ لوگوں تم تو بیوہ کے ساتھ
رشتہ جوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. دیکھو میں نے 2 شوہروں کی بیوہ کے ساتھ نکاح کیا ہے. میرے آقا کا عمل یہ ثابت کر رہا ہے کہ لوگ جس بیوہ کے ساتھ نکاح نہیں کرنے کو تیار ہوتے، میں نے بھی عرب کی بیوہ سے نکاح کیا ہے. 2 شوہروں کی بیوہ سے نکاح کر کے میں نے مثال قائم کر دی ہے اور میں نے دنیا کی غلط رسم کو پاش کر کے رکھ دیا ہے. دیکھو حضرت خدیجہ اگر 2 شوہروں کی بیوہ ہے پر نبی کریم کے نکاح میں آنے کے بعد قیامت تک آنے والے سجدوں کی نانی بنا دی جاتی ہے. حضرت مولا علی کی ساس بن گئی، امت کی ماں بن جاتی ہیں. جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا آخری وقت آیا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے فرمایا بیٹی جاؤ اپنے ابا جی سے کہو کہ مجھے کفن کے لیے وہ چادر عطا کر دیں جو چادر ان کے کندھوں پہ ہوتی ہے جب وحی کا نزول ہوتا ہے. جب حضرت فاطمہ نے آ کے چادر کا سوال اپنی امی کے لیے حضور سے کیا تو میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرے حضور کی آنکھیں پرنم ہو گئیں اور روایت میں آتا ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ تیری ماں نے مجھ سے چادر کا سوال کیا ہے. چادر کیا چیز ہے؟ تیری ماں نے تو میرے ساتھ اتنی وفا کی ہے کہ اگر آج تیری ماں مجھ سے میری چمڑی کا سوال کرتی تو میں اپنی چمڑی بھی اتار کے تیری ماں کو عطا کر دیتا. اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے دنیا سے رخصت ہوتے وقت کہا تھا کہ اے میرے آقا میری بیٹی فاطمہ کا خیال رکھنا. میری باقی بیٹیاں جوان ہو چکی ہیں لیکن مجھے زیادہ فکر بیٹی کا ہے، اس کو کسی چیز کی کمی نہ آنے دینا. آقا کریم علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے محبتوں کا وعدہ فرمایا. جب آپ مدینہ ہجرت فرما کے چلے گئے باقی بیٹیوں کا نکاح کر دیا گیا. 2 بیٹیاں عثمان غنی کے نکاح میں آئیں. ایک بیٹی کے شوہر کا نام ابو العاص تھا، وہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئے کلمہ پڑھ کے. جب حضرت فاطمہ کے نکاح کا وقت آیا آقا کریم علیہ السلام کو پیغام نکاح آئے. حضرت ابوبکر صدیق نے بھی پیغام نکاح بھیجا، حضرت عمر نے بھی پیغام نکاح بھیجا، لیکن میرے آقا نے فرمایا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح اس شخص کے ساتھ کروں گا جس کے بارے میں مجھے میرا اللہ حکم ارشاد فرمائے گا. انہوں نے جا کے مشورہ دیا حضرت مولا علی شیر خدا کو. آپ نے شرمندگی کا اظہار کیا، کہا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں حضور کو جا کے رشتے کا کہوں، میں ایسا نہیں کر سکتا. حتیٰ کہ ایک دن شرماتے شرماتے حضرت علی حضور کی بارگاہ میں آئے تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے علی اللہ نے مجھے حکم دے دیا ہے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر دوں. 15 سال 5 ماہ حضرت فاطمہ کی عمر پاک تھی جب حضرت علی کے ساتھ حضرت فاطمہ کا نکاح کیا گیا. حضرت علی کی عمر 21 سال 5 ماہ تھی. نکاح ہو جاتا ہے، اس کے بعد ازدواجی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے. آقا علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو رخصتی کے وقت جہیز کی شکل کے اندر کو چیزیں عطا فرمائیں. ایک چادر عطا فرمائی، ایک بستر عطا کیا، 4 تکیے عطا فرمائے، ایک پتل کا لوٹا دیا، 4 گلاس عطا فرمائے، ایک جوڑا دیا، ایک اعلیٰ کپڑے کی قمیض عطا کی. اپنی بیٹی کو اس وقت کا بہترین جہیز عطا کر کے اپنی بیٹی کو اپنی دعاؤں کے ساتھ میرے آقا نے رخصت فرما دیا تھا. بندہ جہیز دیتے وقت شریعت کی حدیں نہ پھلانگے لیکن ضروریات زندگی کا سامان دینا یہ تاجدار مدینہ کی سنت پاک ہے. جہیز کو لعنت قرار دینا یہ بھی غلط ہے، لیکن اسراف کرنا یہ بھی غلط ہے. آقا کریم نے اپنی بیٹی کو روانہ کر دیا. نکاح کے بعد مولا علی کے گھر ایک دن حضرت فاطمہ کے دروازے پر ایک سائل آیا. اس نے کہا کہ میرے پاس لباس نہیں، میرے اہل و عیال بے لباس ہیں. اس نے چادر وغیرہ لپیٹ رکھی تھی، کوئی ٹاٹ کوئی بوری سی. وہ سائل تھا، محتاج تھا. آپ اندر گئیں اور آپ نے جا کے ایک پرانی قمیض جو کہ استعمال شدہ تھی وہ آپ نے اس کو دینا چاہی. لیکن جب دروازے کی طرف بڑھنے لگی تو ضمیر نے اندر سے آواز دی کہ اللہ فرماتا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اللہ فرماتا اتنی دیر تک تم نیکی کا کمال پا ہی نہیں سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر لیتے. فرماتی ہے کہ میں اللہ کا قرب کیسے پاؤں گی، میں کس طرح جو ہے
اللہ کا قرب پا سکتی ہوں جبکہ اللہ نے حکم دیا کہ پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ آپ نے قرآن کی اس آیت پہ غور کیا، اندر گئیں جو والد گرامی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلیٰ کپڑے کی بہترین قمیض عطا کی تھی، ابھی آپ نے خود بھی زیب تن کر کے نہیں دیکھی تھی، وہ قمیض اٹھائی اور جا کے سائل کی ہتھیلی پہ جا کے رکھتے۔ ایک دن حضرت مولا علی شیر خدا گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت فاطمہ زہرا کا رنگ زرد ہے، کمزوری آپ کے چہرہ مبارک سے ٹپک رہی تھی۔ حضرت علی نے پوچھا فاطمہ کیا بات ہے؟ آپ فرماتی ہیں کہ 3 دن ہو گیا ابو الحسن میں نے کوئی چیز کھا کے نہیں دیکھی۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرمانے لگے فاطمہ تو نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میں آپ کو کوئی کھانے کی چیز لا کے دے دیتا۔ تو حضرت فاطمہ نے کیا جواب دیا؟ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں اے ابو الحسن مجھے میرے ابا جی نے حکم کیا تھا کہ اے فاطمہ علی کو کسی موقع پہ تنگ نہیں کرنا۔ آج تمہاری عورتوں کے مطالبات پورے نہیں نہ ہوتے، یہ لا کے دے دو، یہ لا کے دے دو، یہ لا کے دے دو۔ آقا کریم نے نشکری عورتوں کا ایک قول بیان فرمایا۔ آقا کریم فرماتے ہیں کہ عورت یہی کہتی ہے کہ جدوں دی میں اس کار آئی ہیں میں تے کدی سکھ ویکھیا ہی نہیں۔ یہ حضور کے لفظ ہے کہ عورتیں یہ کہتی ہیں جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں میں نے سکھ کبھی نہیں دیکھا۔ یہ عام عورتیں ہیں۔ نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا وہ خاتون ہے، وہ عظیم عورت ہے کہ جس نے اپنے جہیز کی اعلیٰ قیمت بھی سائل کے ہاتھ پہ رکھ دی تھے۔ 3 دن مسلسل فاقہ کاٹا ہے۔ علامہ اقبال کیا کہتے ہیں؟ مزرعہ تسلیم را حاصل بطول مادرہ را اسوہ کامل بطول۔ اقبال کہتا ہے تسلیم و رضا کی کھیتی کا نام بطول ہے اور زمانے بھر کی ماؤں کا آئیڈیل جو ہے وہ نبی کی بیٹی سجدہ فاطمہ بطول ہے۔ اقبال کہتا ہے ہماری عورتوں کی آئیڈیل اور کوئی نہیں، ہماری عورتوں کی آئیڈیل نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا ہے۔ اقبال کہتا ہے اگر پندے سے درویش پذیری 1000 امت بمیرہ تو نہ میری، اگر پندے سے درویش پذیری 1000 امت بمیرہ تو نہ میری، بطول باش پنہا شو عظیم اثر کہ در اغوش شبیر بگیری۔ علامہ اقبال کہتا ہے مسلمان خاتون ایک میری بات تو مان لے، میری نصیحت پہ تو عمل کر لے، میں تجھے گارنٹی دیتا ہوں کہ 1000 قومیں مر جائیں گی مٹ جائیں گی لیکن تیرا ذکر قیامت تک باقی رہے گا۔ کیا وصیت اقبال کرتا ہے؟ اقبال کہتا ہے بطول باش پنہا شو عظیم اثر۔ اقبال کہتا ہے تو بطول کی طرح زمانے کی نگاہوں سے چھپ کر گھر بیٹھ جا، تجھے کوئی زمانے کا مرد نہ دیکھے، تو کسی کے لیے شمع محفل نہ بن، تو گھر میں پردہ کر کے بیٹھ جا، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے بطول کے صدقے حسین جیسا بیٹا عطا کرے گا کہ رہتی دنیا تک تیرا نام زندہ و تبندہ رہے گا۔ اللہ فرماتا ہے مسلمان مردوں کان کھول کے سن لو کہ کوئی مشرک عورت تمہارے لیے حلال نہیں، نہ تم ان کے لیے حلال ہو۔ لیکن آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ انٹرنیٹ کی تباہی کا دور ہے، فیس بک کے اندر یاریاں لگتی ہیں، گھر تباہ ہو رہے ہیں، بیڑا غرق ہو رہا ہے، اور پاکستان کا نوجوان اپنے مامے اپنے چچے اپنی پھپھی کی بیٹی سے نکاح کرنے کا روادار نہیں۔ کیوں؟ اس کا رنگ سانولا ہے، کیوں؟ اس کی عمر زیادہ ہو چکی ہے۔ لیکن ادھر یورپ سے اتنا مرعوب ہے، احساس کمتری کا شکار ہے کہ اگر وہاں اس کا ہاتھ اڑ جائے تو 65 سال کی بی بی سے بھی نکاح کرنے سے گریز نہیں کرتا۔ یہ ہمارے ملک کا واقعہ ہے کہ سرگودا کے ایک نوجوان جس کی عمر تھی 23 سال، اس نے فیس بک پہ دوستی لگا کر امریکہ کی ریٹائرڈ ٹیچر سے نکاح کیا، شادی کی، اس کی عمر 65 سال تھی۔ کتنا فرق ہے عمر کا؟ 42 سال۔ اپنی دادی کی عمر کی عورت سے نکاح کرتا ہے، احساسی کمتری کا وہ شکار ہے۔ ہم لنڈے اور سکریب کے لیے نہیں رہ گئے، ہم ٹھوکر مارتے ہیں، ہم ایسی سوچ کے مالک ہیں، ہم اپنا جہان خود آباد کر کے زندہ رہنا چاہتے ہیں۔
اور اپنی نسل پہ توجہ کرو. یہ بات میں بڑی شد و مت سے کہتا ہوں. تم سمجھتے ہو کہ ہم نے بیٹے کو بی ایس سی آنر کروا لی, ہمارا بیٹا ایم بی اے پاس ہے, ہمارا بیٹا ایم ایس سی کر چکا ہے اور میری بڑی گرفت ہے. نہ گرفت کوئی نہیں. تیرا بیٹا تیرے ہاتھوں سے اس طرح نکل رہا ہے جس طرح بند مٹھی سے ریت نیچے گرتی جاتی ہے. ریت پکڑے, آپ سمجھیں کہ میں نے بڑی مضبوطی سے ریت کو پکڑا ہوا ہے, لیکن ریت نیچے سے قطرہ قطرہ کر کے نیچے گرتی چلی جا رہی ہے. 10 منٹ کے بعد مٹھی کھول کے دیکھے گا تو تیرا ہاتھ خالی ہوگا, ریت ساری نیچے گر چکی ہوگی. اسی طرح ہماری نئی نسل, ہماری اولاد ہمارے ہاتھوں سے نکل رہی ہے, لیکن ہمیں احساس کوئی نہیں ہے. اپنی اولاد کی تربیت کرو. اور میاں محمد بخش عارف کھڑی کے قول پہ غور کرو. میاں محمد بخش عارف کھڑی نے کہا تھا کہ اپنے یار دے بیلے وچوں تمہیں پٹ پٹ کھائیے, اپنے یار دے بیلے وچوں تمہیں پٹ پٹ کھائیے کہ تے غیر ملک دیاں باغاں وچوں کدی میوے لین نہ جائیے. وہ عورت تیرے لیے بڑی اعلیٰ عورت ہے جس کے دل میں محمد عربی کا پیار ہے, جو سجدہ فاطمہ زہرا کی غلام ہے, جو پردہ دار دیندار ہے. اس سے نکاح کر. اگر تو نکاح کرے گا ایسی عورت سے, ہمارے ملک میں ایسی مثالیں بھی دیکھنے کو ملی ہیں, عورت اپنے مذہب پہ ہے, اس کا مذہب بدھ مت ہے یا پتہ نہیں کون سا مذہب ہے, اس کے ساتھ نکاح کرتے ہیں. جس عورت کے سینے میں کفر ہے, جو عورت خود مشرک ہے. یہ بات یاد رکھیں, آج کا عیسائی, آج کا یہودی اس تعلیم پہ قائم نہیں جو تعلیم حضرت عیسیٰ کی تھی, جو تعلیم حضرت موسیٰ کی تھی. یہ سارے مشرک ہو چکے ہیں, اللہ کو ایک نہیں مانتے. ایسی عورتوں سے نکاح کرنا قتل جائز نہیں ہے. اگر ایسی عورتوں سے نکاح کرو گے تمہاری اولاد یا یہودی بنے گی یا عیسائی بنے گی. اگر تو نے نکاح کرنا ہے تو کسی سجدہ فاطمہ زہرا کی غلام سے نکاح کر, تاکہ پیدا ہونے والا بیٹا محمد کے نواسے کا غلام بنتا ہوا نظر آ جائے تم کو. اقبال کی بات کر رہے تھے ہم, اقبال نے کمال کر دی. جب بھی حضرت فاطمہ کا ذکر کرتے ہیں تو اقبال کے ذکر کے بغیر ذکر بطول مکمل ہی نہیں ہوتا. اقبال نے کیا کہا تھا؟ اقبال کہتے ہیں کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز, از سے نسبت حضرت زہرا عزیز, نور چشم رحمت للعالمی, امام اولین و آخرین, مادر آن مرکز پرکار عشق, مادر آن قافلہ سالار عشق. اقبال کہتے ہیں حضرت مریم کا بڑا مقام تھا, لیکن ان کے مقام کی صرف ایک وجہ تھی کہ وہ حضرت عیسیٰ کی ماں تھی. اقبال کہتے ہیں کہ مریم کو ایک نسبت حاصل تھی, مریم کا مقام بڑا بلند ہے, اللہ نے ان کا نام لے کے قرآن میں ذکر کیا, بڑی شان ہے. پر اقبال کہتے ہیں کہ مریم کی نسبت عزت صرف ایک ہے کہ وہ عیسیٰ کی ماں ہے, اور کوئی وجہ نہیں. اقبال کہتے ہیں کہ مریم سے کئی درجے زیادہ حضرت فاطمہ کا مقام ہے, کیونکہ فاطمہ بیٹی ہے تو امام الانبیاء کی, بیوی ہے تو مولا علی شیر خدا کی, اگر فاطمہ ماں ہے تو کربلا والوں کی. بڑے کی تا عبد شان الا ہر آن زہرا کی, کہ ہے مدحت سرائی کر رہا قرآن زہرا کی. کھڑے ہو کر تھے استقبال کرتے مصطفیٰ ان کا, خدا ہی جانتا ہے کس قدر ہے شان زہرا کی. نبی کے گھر کی ہر نعمت وہ تقسیم کرتی ہیں, ہے گویا سب خدائی ہر گھڑی مہمان زہرا کی. نگاہوں کو جھکا لو اہل محشر, یہ ندا ہوگی سواری خلد میں جائے گی جب ذیشان زہرا کی. بیاں کیا شان ہو زہرا کی تجھ سے اے سائم, تھے چکی پیستے حور و ملک رضوان زہرا کے. جب آقا کریم کا وصال ہوا, آپ نے اپنے ابا کی نعت پڑھی. آج نعت لوگ پڑھتے ہیں لیکن گانوں کی دھن پہ, گانوں کی طرز پہ نعتیں پڑھی جاتی ہیں. نعت خان بھی عجیب صورتحال اختیار کر چکے ہیں, نعت پڑھنی ہے تو سجدہ فاطمہ زہرا کی طرح پڑھو. آپ نے ابا کی نعت کیا پڑھی؟ آپ فرماتی ہیں ما زعلا من شما تربت احمدا, اللہ یشما مد الزمان غوالیہ, صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیہ. یہ آپ نے نعت پڑھی اپنے ابا جی کی یاد میں. آپ فرماتی جس بندے نے میرے ابا جی احمد مجتبیٰ کی قبر کی مٹی کو سونگ لیا ہے, اسے اور کیا چاہیے.
جس نے میرے ابا جی احمد مجتبی کی قبر مبارک کی مٹی کو سونگ لیا ہے اسے اور کیا چاہیے؟ آپ فرماتی ہیں کہ اس نے ساری زندگی ایسی خوشبو نہیں سونگی ہوگی، کیونکہ مہنگی سے مہنگی خوشبو بھی میرے ابا جی کے روزے کی مٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرت فاطمہ نے یہ اشعار پڑھے اپنے ابا جی کی جدائی میں۔ جب حضور کا آخری وقت آیا نا، حضور بستر مرگ پہ تھے، حضرت فاطمہ تو زہرا حاضر خدمت ہوئی، میرے آقا نے قریب کر کے کان میں کچھ کہا، حضرت فاطمہ رونے لگ گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور نے پھر قریب بلا کے کان میں کچھ کہا تو آپ مسکرانے لگ گئیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، فاطمہ مجھے بتاؤ پہلے تم روئی کیوں، بعد میں تم مسکرائی کیوں؟ آپ نے فرمایا نہیں اے ام المومنین، یہ میرے ابا جی کا پردہ ہے، میں فاش نہیں کروں گی، انہوں نے مجھے جو حکم کیا میں اس کو ظاہر نہیں کروں گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت فاطمہ سے پوچھا، فاطمہ آپ بھی بتا دو، آپ تو حضور دنیا پہ نہیں رہے ظاہری طور پہ، اب آپ اگر ظاہر کر بھی دیں گے تو وعدہ خلافی نہیں ہوگی۔ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا، اے ام المومنین عائشہ، جب میرے آقا نے مجھے پہلی مرتبہ قریب کیا تو میرے کان میں کہا تھا کہ اے بیٹی ان قریب میں تم سے جدا ہونے والا ہوں، تو میں رونے لگ گئی۔ پھر حضور نے قریب کر کے فرمایا، بیٹی پریشان نہ ہو، اللہ نے تجھے زمانے بھر کی عورتوں کا سردار بھی بنا دیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ سب سے پہلے میرے خاندان میں سے تو آ کے مجھ سے ملاقات کرے۔ جب حضور انتقال فرما گئے اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا 6 مہینے کے بعد جب آپ کا آخری وقت آیا تو آپ نے کیا کہا؟ آپ اسماء بنت امیس سے کہتی ہیں، اے اسماء مجھے بتاؤ کچھ جنازے کا ایسا طریقہ بتاؤ مجھے کہ میری میت پر بھی کسی غیر کی نظر نہ پڑے، میرے جنازے پر بھی کسی غیر کی نظر نہ پڑے۔ آج کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی کی بیٹی کے جنازے میں 9 لوگ شریک تھے۔ یہ بات یاد رکھیں، جنازہ فرض کفایہ ہے، پورے شہر میں سے اگر 4 بندے بھی پڑھ لیں سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ نبی کے صحابہ پر اعتراض نہ کیا جائے کہ وہ جنازے میں کیوں نہیں آئے تھے، وہ اس لیے نہیں آئے تھے کہ نبی کی بیٹی چاہتی ہی نہیں تھی کہ کسی بندے کی نگاہ میرے جنازے پر ہی پڑ جائے، وہ نہیں چاہتی تھی۔ آپ نے اسماء بنت امیس سے کہا کہ مجھے کوئی ایسا طریقہ بتاؤ کہ میرا جنازہ جب جائے تو کسی کی نظر میرے وجود پر نہ پڑے۔ اسماء بنت امیس نے کہا کہ میں حبشہ میں گئی تھی ایک مرتبہ، وہاں میں نے دیکھا تھا کہ جنازے والی چارپائی کی اوپر وہ کھجور کی ٹہنیاں لگا کے کمان کی شکل میں اوپر چادر ڈال دیتے تھے، میت اندر سے نظر نہیں آتی تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے فرمایا، اسماء مجھے وہ ڈولی بنا کے دکھاؤ۔ میت کی چارپائی منگوائی گئی، اوپر حضرت اسماء نے کھجور کی شاخیں اوپر نصب کی، ڈولی بنائی، اوپر کپڑا ڈالا، اور پھر حضرت فاطمہ سے عرض کی کہ دیکھو اندر چیز نظر تو نہیں آتی کوئی؟ آپ نے دیکھا تو پھر آپ کو تسلی ہوئی، فرمایا کہ مجھے اس طرح کے جنازے کے چارپائی کے اوپر لٹا کے لے جانا تاکہ کسی کی نظر میرے جنازے پر بھی نہ پڑے، یہ نبی کی لاڈلی بیٹی ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضور خود ارشاد فرماتے ہیں، اذا کان یوم القیامت نادى مناد من وراء الحجاب یا اہل الجمع غضوا ابصارکم حتی تمر فاطمہ بنت محمد فتمر ما 70,000 جاریۃ من حور العین کالبرق اللامع۔ میرے آقا فرماتے جب قیامت کا دن ہوگا، قیامت والے دن ہر بندہ میدان حشر میں ہوگا، نبی، ولی، غوث، کتب، ابدال، اپنے بیگانے، گناہگار، کفار، فجار، لیکن سنیں حضرت فاطمہ الزہرا کی شان۔ حضرت فاطمہ الزہرا بھی حشر کے میدان میں آئی نہیں، ایک فرشتہ آواز دے گا، او محشر والو اپنی نگاہیں جھکا لو، محشر والو اپنی نگاہیں جھکا لو۔ سارے حشر والے اپنی نگاہیں جھکا لیں گے۔ آقا کریم فرماتے میری بیٹی فاطمہ 70,000 حوروں کے جرمٹ میں بجلی کی طرح گزر جائے گی، حشر کے میدان کے اندر بھی کسی بندے کی نگاہ میری بیٹی پہ نہیں پڑے۔
ایک دن حضور تشریف فرما تھے نا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، صحابہ بتاؤ عورت کے لیے بہتر کیا ہے؟ تو کسی صحابی کو جواب نہ آیا۔ حضرت علی فوری اٹھے، اپنے گھر چلے گئے، ساتھ ہی آپ کا گھر تھا۔ آپ نے جا کے پوچھا کہ اے فاطمہ، تمہارے ابا جی نے صحابہ سے پوچھا ہے کہ بتاؤ عورت کے لیے بہتر کیا ہے؟ کسی کو جواب نہیں آیا۔ آپ ارشاد فرما دیں کہ عورت کے لیے بہتر کیا ہے؟ ایو شیء خیر للنساء، عورت کے لیے بہتر کیا ہے؟ ہمیں تو جواب نہیں آیا، اے فاطمہ تم ہی بتا دو۔ حضرت فاطمہ نے کیا جواب دیا؟ آپ فرماتی ہیں کہ عورت کے لیے بہتر یہ ہے کہ لا یرین الرجال ولا یرونہن، عورت کے لیے بہتر یہ ہے کہ نہ عورت کسی کو دیکھے، نہ کوئی غیر مرد اس عورت کو دیکھے، یہ عورت کے لیے بہتر ہے۔ جب یہ جواب حضرت فاطمہ نے دیا، حضرت علی مجلس رسول میں آئے، عرض کیا حضور میں گھر گیا تھا، حسنین کریمین کی امی جان نے یہ جواب دیا ہے، تو رسول پاک کیا فرماتے ہیں؟ فقالا فاطمہ تو بدعۃ منی، فرمایا کہ لوگوں میری بیٹی نے میرے سوال کا جواب دے دیا ہے۔ میری بیٹی کی عظمت پتہ کیا ہے؟ میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جب حضرت فاطمہ انتقال کر گئیں، حضرت علی بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ آپ نے اشعار پڑھے، آپ فرماتے لکل اجتماع من خلیلین وکل الذی دون الخلیل دون الفراق قلیل انفتقد واحد بعد واحد دلیل اللہ یدوم خلیل، دکھاں وچوں دکھ ڈاڈا جس دا نام وچھوڑا، جنہ دے دل بر جانی وچھڑن او روون قد تھوڑا۔ اتنا روئے، لیکن آپ نے اپنی غم کی حالت کے اندر بھی ہمیں سبق دیا ہے کہ ہم بے صبری نہ کریں۔ آپ نے علم و حکمت کے موتی ہمیں عطا کر دیے۔ آپ نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ کے وصال پر کہا، لوگوں سن لو لکل اجتماع من خلیلین فرقۃ، آپ فرماتے جب بھی دو ساتھی ملے ہیں، دو یار ملے ہیں، یا میاں بیوی ملے ہیں، یا کوئی دو بھائی آپس میں ملاقات کی ہے، اکٹھے ہوئے ہیں، حضرت علی فرماتے دو یاروں کے درمیان اللہ نے جدائی کی دیوار کھڑی کر رکھی ہے، پتہ نہیں کب جدائی کی دیوار کھڑی ہو جائے۔ غنیمت جانیوں مل بیٹھنا، جدائی کی گھڑی سر پہ کھڑی ہے۔ حضرت علی فرماتے دو یاروں کے درمیان جدائی کی دیوار کھڑی ہونے والی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں دنیا کا کوئی دکھ اتنا بڑا دکھ نہیں جتنا بڑا دکھ جدائی کا دکھ ہے۔ جن کے پیارے بچھڑ گئے ان کو پوچھو جدائی کیا ہوتی ہے، جن کے جوان بیٹے مر گئے انہیں پوچھو جدائی کیا ہوتی ہے، جن کا جوان باپ مر گیا انہیں پوچھو جدائی کیا ہوتی ہے۔ جدائی سے بڑا دکھ ہی کوئی نہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں انفتقد واحد بعد واحد دلیل اللہ یدوم خلیل، آپ فرماتے ہیں پہلے ایک بچھڑ گیا، یعنی نبی کریم پردہ کر گئے، پھر فرماتے ہیں 6 مہینے بعد دوسرا چلا گیا، یعنی کہ فاطمہ زہرا دنیا سے چلی گئیں، داغ مفارقت دے گئیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کبھی بھی دو دوست ہمیشہ اکٹھے رہنے کے لیے دنیا میں آئے ہی نہیں ہیں۔